نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ آیات پہلے ہم نے قرآن کریم کا یہ دعویٰ پڑھا ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو شک و شبہ اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں جنہوں نے قرآن سے انکار کیا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے حقیر گھنونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی حقیر چیز سے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر اور مکھی سے بھی گئی گزری ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً خلاف ہے۔ یعنی شرم و حیا، اللہ ایسی چیزوں کا مثال بیان کرنے میں شرم و حیا محسوس نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات تو صرف انہی لوگوں کے دل و دماغ میں آتے ہیں جن کے دل اور دماغ میں کفر کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں آتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، شرماتا نہیں، ان یضرب، مثلا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مطلب حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی ادنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ مومن ہیں، وَيَعْلَمُونَ، وہ یقین جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ مثال جو ہے ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ یقین جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی کیا مثال جو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ کسی ادنا یا چھوٹی یا حقیر چیز کی مثال پیش کرنی ہو تو کسی حقیر چیز سے ہی کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، مثلا کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ یعنی جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال کو پیش کر کر۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں بہت لوگوں کو اور گمراہ کر دیتے ہیں بہت لوگوں کو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کر دیتے ہیں بہتوں کو اور ہدایت دیتے ہیں بہتوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتے مگر اس مثال سے، لیکن جو منکر ہو چکے، مگر نافرمانوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدکاروں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ارواح میں روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر روحوں کو پیدا کیا تھا اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں میرے مولا، تم ہی ہمارے رب ہو، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور پھر اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع کرتے ہیں یعنی توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ہے ملانے کو، جوڑنے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں۔ یعنی جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے بولا ہے، ایک تو اللہ کا اور اس کے بندے کا رشتہ ہو گیا، دوسرا وہ رشتے جو اس کے عزیز اقارب کے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تیسرا
انسان کا انسان سے رشتہ، انسانیت کا رشتہ، اور چوتھا مسلمان کا عام انسان سے رشتہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جوڑنے کے لیے بولا ہے اور توڑتے ہیں اس کو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں ملک میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، یعنی کسی کا ناحق حق مار لیتے ہیں. اگر کسی نے یہاں پر دنیا میں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ماری ہوگی تو قیامت کے دن اس کو ساتوں آسمان اور زمین کے برابر اس کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے. اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی. اللہم اجرنا من النار. اور اللہ تعالیٰ اس دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا. ایک تو وہ، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اس سے افضل تو کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے صرف دنیا کی رضا جوئی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ دنیا تجھے اچھا کہے، تجھے عالم کہے، تو تجھے مل گیا. اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرے، اس شخص کو بلایا جائے گا جو سخی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دے رکھا ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا. تو اس سے کہا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے صرف ناموری کے لیے یہ کام کیا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے اچھا کہیں، تجھے سخی کہیں، تو تجھے یہ چیز دنیا میں ہی مل گئی تھی. تو اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرے، اس آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، جس نے قربان ہو گیا. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ تو وہ فرمائے گا اللہ، میں نے اپنی جان تیرے راہ میں لٹا دی، تیرے راہ میں دے دی میں نے اپنی جان، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ کام تو نے دنیا کی ناموری کے لیے کیا تھا کہ دنیا تجھے بہادر کہے، سو تجھے مل گیا. اب یہاں تیرا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو اس کو الٹے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر نیک کام بھی شرک ہے جس میں دکھاوا ہو، چاہے وہ نماز ہو. اب دیکھو ہم کتنا بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن صرف ہماری نیت کا فرق ہو گیا، اس میں ہم نے دنیا کو شامل کر لیا، دکھاوا کر لیا، تو وہ کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، پھر وہ دنیا کے لیے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو بھی پسند نہیں فرماتے. یعنی یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر صدقہ خیرات بھی کرو تو اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. صرف ہمارے دل اور دماغ میں یہ ہونا چاہیے اللہ میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو مجھ سے خوش ہو جائے، تیرے لیے کر رہی ہوں میں، یہ دنیا سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے. اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں ٹوٹے والے، یعنی وہ جو لوگ نافرمان ہیں، جو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کے ایسی مثال پیش کرنے کا، اتنی حقیر چیزوں کا مثال پیش کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کسی حقیر اور ادنا چیزوں کی مثال دینی ہو تو کسی حقیر چیز سے ہی دی جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور پکا یقین کرنے والا بنائے. آمین. اب تھوڑا ذرا اور غور کرتے ہیں اس بات پر. بعض مخالفین نے قرآن میں کہ کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ. کچھ لوگ تھے جو بہانے ڈھونڈتے تھے منکر ہونے کا، روگ گردانی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. تو یہ بات پکڑ لی کہ کیا مطلب تھا اللہ کو اتنی ادنا چیزوں کا، حقیر چیزوں کی مثال پیش کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ان کا جواب دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ شرماتا نہیں کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے یا پھر مکھی کی.
اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو نافرمان لوگوں کا بیان آیا ہے. کون نافرمان لوگ؟ یعنی جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں اور جن تعلقات کو جوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو توڑتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتفاق اور محبت سے رہنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اب آیت ہم 28 ذکر کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. کتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف تکفرون، کس طرح کافر ہوتے ہو، باللہ خدا تعالیٰ سے، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تمہیں، یعنی تمہیں زندہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی تھیں تو روحوں کو بنا کر ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بول دیا کہ ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر انہیں سلا دیا، یعنی موت دے دی. اس کے بعد میں پھر ماں باپ کو ذریعہ بنا کر جسم دے کر زندگی دی ہمیں. اس کے بعد پھر مارے گا، پھر اس کے بعد ہمیں زندہ کرے گا، حشر کے میدان میں بلائے گا. یہ ہمیں دوسری زندگی ہوگی اور اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت جانور کی شکل میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور دوزخی حسرت میں رہ جائیں گے، اور یہ ناکامی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ اب انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کتنی پیار سے اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تمہیں، یعنی پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی پہلے تمہیں بنایا، روح تیار کی، پھر تمہیں سلا دیا، پھر تمہیں ماں باپ کو کا ذریعہ بنا کر تمہیں جسم دے کر زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، حشر کے میدان میں بلائے گا، اکٹھا کرے گا. اس کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر ہم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی کافی ہے. جب ہم اسلام کے اندر آ گئے تو ہمارے لیے کچھ قاعدے قانون، کچھ لمٹس بن گئی ہیں. اب ان کو ہم کراس کریں گے تو ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. ہم کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اس بات کو ہم سمجھتے کہ نہیں؟ کتنا پیارا ہے میرا رب، کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، تم کچھ نہیں تھے. انسان خوب جانتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے انسان کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو مقلد رہتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی عقل بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی، اس سے بولنا سیکھتا ہے. ہاتھ پیر بالکل بے جان تھے، کچھ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، دھیرے دھیرے ان میں جان ڈلتی ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنے کمزور پیر تھے، دھیرے دھیرے ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے. کون ہے میرے رب کے سوا یہ سب کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. پھر کیوں اپنے رب سے منکر ہوتے چلے جاتے ہو؟ ذرا غور تو کرو اپنے رب کی نعمت پر. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، لیکن ہمارے یقین میں کمی ہے، تبھی تو ہم روگردانی کرتے ہیں اپنے رب سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی،
اور پھر ہم زندہ ہوں گے، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسی زمین دی جس میں درخت لگائے، سورج پیدا کیا. اگر سورج نہ ہو تو تمام دنیا ہی ختم ہو جائے. اس سورج کی طرف سے جب تپش پیدا ہوتی ہے تو سمندر کا پانی ویپوریٹ ہو کر بارش کی شکل میں زمین پر پڑتا ہے. اس کے بعد درختوں میں ہریالی آتی ہے، فروٹس پیدا ہوتے ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو ہم کھا کر زندہ رہتے ہیں. اگر یہ سورج ختم ہو جائے تو ایک سیکنڈ میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ نے آکسیجن کی مقدار کتنی بیلنسڈ بنائی ہے. اگر آکسیجن ایک سیکنڈ بھی نہ ملے تو انسان ختم ہو جائے گا. ایک سانس اندر جاتی ہے اور ایک باہر آتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے فری کر رکھا ہے. کیوں ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ کیوں ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ جتنی اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے اس کے حساب سے ہی اس سے کام لیا ہے. اللہ اگر چاہتا تو ہمیں 50 وقت کی نمازیں بھی دے سکتا تھا، لیکن ہمیں صرف مختصر 5 وقت کی نمازیں دی ہیں. 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نمازیں، وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی، اور وہ بھی ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو فرشتے کافی ہیں جو سجدہ ریز ہیں ہر ٹائم. ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سے، تو ٹھیک کر دیا. فسواهن 7 سماوات، ان کو 7 آسمان، یعنی آسمان کو بنایا اور اس کو 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا. ہم اگر کوئی چھت بنائیں تو اس میں بھی ہم کتنے سارے اس کے نیچے بیسڈ بناتے ہیں، پہلے بنیادیں بنا رکھی جاتی ہیں. تو میرے مولا نے بنا کسی سہارے کے یہ آسمان بنائے، روشنی کے لیے، ہمارے لیے رات کو چلنے کے لیے، راستہ دینے کے لیے ستاروں کو بنایا، چاند کو پیدا کیا. کس کے لیے؟ صرف نافرمان انسان کے لیے. وہ بکل شیء علیم، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے. یہ جہان انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارا جہان میں جو کچھ بھی ہے وہ اے انسان، اے میرے بندے، صرف تیرے لیے بنایا ہے میں نے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آج کی تلاوت کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو جو ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر نظر کرنے والا بنائے، ان پر دھیان دینے والا بنائے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے والا بنائے. آج کی سپلیکیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جو زبان میں بہت ہی ہلکا پھلکا اور وزن میں بہت ہی بھاری ہو. وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی اس کی تعریفوں کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے رب کی اس کی عظمت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ.